آپ نے سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، جس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے. پھر آپ کی نجی زندگی میں صفائی ستھرائی، آپ کی نجی زندگی میں باتیں کرنا، خرچ کرنا اپنی ذات کے اوپر، ان تمام چیزوں میں شریعت نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا. ہندو اگر اپنے پنڈت سے پوچھتا ہے کہ مجھے صبح کب اٹھنا ہے، ویسے ہی وہ ڈاکٹر کی مشورے کی وجہ سے تو کہہ دے گا کہ صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن اس کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں کب حکم دیا صبح اٹھنے کا؟ فجر سے پہلے. بتایا کہ تہجد میں اٹھو گے تو یہ غریبی ہو جائے گی، لیکن کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ فجر میں تمہیں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. دن کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو صبح نہیں سو سکتے، نہیں سو سکتے. کتنا سخت حکم ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا. نیند پر بھی آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں. یہ تو فرض ہے صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا گیا، برکت کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو کریں گے کیا؟ پوری قوم تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت. نہیں یاری بات سمجھ بھائی، آپ فجر میں اٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ آفس جائیں گے، آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے. تو بازار تو کراچی میں 1 بجے سے پہلے جو دکان کھول لینا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نیا نیا آیا، کہیں سے گاؤں سے آیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنے کے ہوتے ہیں. آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، یا پلاننگ کرنی ہے، یا اور کوئی سوچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کام کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کام جس میں آپ کا دوسروں سے لین دین نہیں ہے، وہ کام آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے میرا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، میرے تو سارے کام ایسے جن میں دوسروں سے لنک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں. پھر نہیں یاری بات پر، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. بھائی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو تلاوت کا شوق ہے، نہ آپ کو ذکر کا شوق ہے، نہ آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے. بس آپ اٹھتے ہیں صبح 11 بجے اور دفتر پہنچ جاتے ہیں آپ، یا دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ترتیب بتائی، دوپہر کو قیلولہ کرنے کی تاکید. قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جو صبح سے لے کے رات تک جاگے رہتے ہیں نا، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. تو سونے کے بارے میں ہدایات دی. پھر کھانے کے بارے میں پہلی بڑی ہدایت تو یہ دی کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. دوسرے مذاہب کے پاس نہیں ہیں یہ ہدایتیں. کھانے میں پھر گوشت کو کیسے کھانا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے. مخصوص جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہاں سے کالز آتی ہیں حضرت حلال نہیں مل رہا، کیا کریں؟ ابھی چائنا میں ہمارے ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی کہ میں چائنا آیا ہوں، حلال کے چکر میں ایک ہوٹل میں گیا ہوں، بھی حلال ملے. کہہ رہے ہیں تو ہوٹلوں سے بدبو اتنی آتی ہے، ہمارا کوئی گندا بھی ہوٹل ہوگا نا تو قریب سے گزرو گے تو کھانے کی بہرحال خوشبو آئے گی، مزہ آ جاتا. نہیں بھی دل چاہتا تو آدمی کہتے ایک چکر تو لگا لو، چاہے گندا ہی ہوٹل ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بدبو ہوٹلوں میں، اتنی بدبو. کہہ رہے ہیں بالآخر ایک ہوٹل میں گھسا، وہاں لکھا ہوا تھا حلال. تو وہ جو چکن آئی نا حلال، اس کی انہوں نے واٹس ایپ پہ مجھے اسی وقت تصویر بھیجی کہ یہ حلال ہے. وہ پوری مرغی رکھی ہوئی عجیب، دیکھ کے اس کو گھن آ رہی ہے، اس کی سب کچھ صفائی نہیں کی ہوئی، ایسے ہی زندہ ابال کے لا کے رکھ، اس پہ لگا ہوا ہے حلال ہے. تو کتنی پریشانی ہوتی ہے مسلمان کو کہیں جا کے کہ بھئی اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو اس جانور کو مت کھاؤ. اور یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چلا دی اللہ اکبر کی. اللہ نے کہا ہے جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا تو لینے والا انسان ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہو گیا. لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہاں فون کرتے ہیں کہ برازیل سے مرغی آ رہی ہے، مکہ اور مدینہ میں، وہاں پریشان ہو جاتے ہیں اس مرغی کا ہم کیا کریں. بھائی ہم نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سعودیہ کی مرغی کو ہم حلال کہیں حرام کہیں. اب اگر ہم حرام کہتے ہیں تو عجیب ہے کہ مکہ میں بھی مرغی حرام بک رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مکہ میں مرغی ایک دارالاسلام ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں بھی مرغی کیا ہے؟ مردار کھا رہے ہیں حج کرنے والے. جو مردار یہاں ہمارا چرسی نہیں کھاتا، کوئی روئنچی نہیں کھاتا، وہاں حاجی کیا کھا رہے ہیں؟ مردار. اور اگر ہم اس کو حلال کہتے ہیں تو پھر یہ کہ بھئی ہمارے گلے نہ پڑ جائے قیامت کے دن. اللہ کہے تم نے کہاں تحقیق کی ہے؟ وہ ایک مشکوک ہے. اس لیے جب سعودی عرب جایا کرو کوشش کیا کرو وہاں کی مقامی مرغی کھاؤ. حج کرنے جب جاتے ہیں نا تو وہاں پوچھ لیں کہ بھئی یہاں جو ذبح ہوتی ہے نا سعودیہ میں وہ چاہیے، باہر سے امپورٹڈ نہیں چاہیے ہمیں. تو آج کل حلال کا ٹھپا لگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ڈبے پہ حلال لکھا ہوا ہے، ہر برش پہ حلال کا ٹھپا. کوئی
صابن پہ حلال کا ٹھپا ہو، ایک ان کے لیے کوئی اسٹیمپ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. کیا پتا کہ کس نے رجسٹرڈ کیا ہے اس ادارے کو اور کون ہے اس